بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 67 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت مورد الخلاف فی ضابط المفہوم سے لے کر الثالث دعوی دلالت الادات تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: ایک، محل اختلاف معیار مفہوم کے بارے میں کون سا ہے؟ اس آج کے درس میں محل اختلاف کو بیان کرنا پہلا نقطہ ہے۔ نمبر دو، مشہور کے نزدیک مفہوم شرط کی ادلہ کون سی ہیں؟ یعنی مشہور کہتے ہیں کہ جملے شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، ان کے پاس ادلہ کون سی ہے؟ ان ادلہ کی آج وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں مورد الخلاف فی ضابط المفہوم، مفہوم کے قاعدے و معیار کے بارے میں محل اختلاف کون سا ہے؟ فرماتے ہیں ثم ان المحقق العراقی رحمہ اللہ ذهب الى انه لا خلاف في ان جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاع عند الانتفاع، کہ محقق عراقی گئے ہیں اس بات کی جانب کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی مورد اختلاف یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ تمام جملات جن کے دلالت کے بارے میں علماء اصولین گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، نہیں جیسے کہ مفہوم جملہ شرط، جملہ وصف، جملہ غایت وغیرہ، اسی طریقے سے فرماتے ہیں دلالت کرنے مفہوم یہ تدلو، یہی جملہ دلالت کرتے ہیں ایک مخصوص خاص قسم کے ربط و ملازمے کے بارے میں، وہ خاص قسم کا ربط جو تقاضا کرتا ہے انتفاع عند الانتفاع کا، یعنی دلالت کس چیز پہ کرتا ہے؟ علی التوقف ہے، کہ تالی موقوف مقدم پر، شرط موقوف معاف کیجیے گا جزا موقوف شرط پر، انتفاع عند الانتفاع یعنی جزا ختم ہو جائے گی بالکل سرے سے ہی اگر شرط ختم ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک۔ وذالک بدلیل ان الکل متفقون علی انتفاع شخص الحکم بانتفاع القید شرطا عرضا، اور یہ اس لیے ہے چونکہ اس دلیل کے تحت ہے کہ تمام علماء اس بات پر اتفاق ہیں کہ خود حکم، نوع حکم، یعنی فرق وجوب و حرمت وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اگر قید ختم ہو جاتی ہے، وہ قید چاہے شرط ہو یا فرض کریں وضعن ہو، وصفن ہو، وصف کے لحاظ سے ہو، ٹھیک۔ مثلا دیکھیے ان طلعت الشمس، اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، نہار موجود، یا فرق ان جاءک زید فاکرم ہو، اگر زید پر آپ کے پاس آئے تو اب کیا ہے؟ فاکرم ہو جو وجوب اکرام ہے مقید شرط مجیء زید کے ساتھ، اور صفت کے ساتھ یہ اکرم العالم اکرم الفقیر العادل، عدل کے بس، ٹھیک۔ اس پہ بھی متفق ہیں کہ حکم بالکل سرے سے فرق وجوب ہی ختم ہو جاتا ہے اگر وصف عالم ختم ہو جاتی ہے، اگر شرط جو کہ مجیء زید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اختلاف یہاں پہ ہے وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي انتفاع طبعی الحکم، لیکن علماء اصولین اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ حکم کی طبیعت و ماہیت منتفی ہوتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طبیعت حکم منتفی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ شخص حکم، نوع حکم، ذات حکم منتفی ہوتی ہے۔ فلولا اتفاقهم على ان الجملة تدل على ربط، اگر علماء کا اتفاق نہ ہوتا اس بات پر کہ جملے سے مراد جملے شرط
وہ جملے جن کے مفہوم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وہ جملے دلالت کرتے ہیں ربط الخاص المذکور کے خاص رابطے پر، تو لما تسالم علی انتفاع الحکم، وہ تو ہرگز ایک دوسرے کی بات تسلیم نہ کرتے اس بات پر کہ حکم ختم ہو جاتا، حکم کی نفی پر تسلیم ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرتے، ولو شخصن اگرچہ انتفاع شخصی ہو، بے انتفاع قید، قید کے حکم قید کے ختم ہو جانے کے ساتھ خود حکم شخص چاہے ماہیت حکم ہو یا شخص سے حکم ہو، وعلى هذا الاساس اس بنا پہ فالبحث في اثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى امكان اثبات ان طرف الربط الخاص المذکور ليس هو شخص الحکم ہے۔ اس بنا پہ بحث اس میں ہے، گفتگو اس میں ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مفہوم ثابت ہے، یہ اس میں ان لوگوں کے مقابلے میں جو مفہوم کے منکر ہیں، یہ بحث منحصر ہے اس صورت میں جب آپ ممکن قرار دیں، ثابت ہونا ممکن ہو کہ طرف ربط خاص جو ذکر کیا گیا ہے وہ جملے کے اندر وہ خود شخص حکم نہیں بل طبعی ہو، بلکہ طبیعت حکم، ماہیت حکم ہے، یہ تب ہو سکتا ہے محل ویس لیکن هذا ربط مستدین، تاکہ یہ ربط خاص مذکور تقاضا کرے لانتفاع طبیعی بے انتفاع قید، قید کے ختم ہونے سے ذات حکم، نوع حکم، وجوب و حرمت و اباحہ و کراہت ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ امکان اثبات ذالک مرہون باجراء الاطلاق، اچھا یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ فرماتے اس کو ثابت کرنا ممکن ہے، مرہون منت ہے اطلاق کے ذریعے سے، اطلاق کی مدد سے، یعنی جب اطلاق ہو جائے، اطلاق کیسے ہوگا؟ وقرینۃ الحکمت فی مفاد حیات الجزا ونحو ما يدل علی الحکم فی القضیۃ، اور قرینہ مقدمات حکمت سے اطلاق ثابت ہوتا ہے، اور قرینہ حکمت جزا کی حیات کے اندر اور جزا کے حیات کے مانند جن کے یعنی جن جملات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے وہاں پہ قرینہ حکمت وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ حکم ہے قضیے کے اندر، اس کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ حکم قضیے کے اندر ہے، بس یہ بتاتا ہے۔ وَهَكَذَا يعود البحث في ثبوت المفہوم للجملۃ، اس طریقے سے بحث کی بازگشت ہوتی ہے اس بات کے بارے میں کہ مفہوم ثابت ہے للجملۃ، جملے کے لیے، لیکن کب ثابت ہے اس کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔ اذا کان الانسان عالما فاکرمہ، یہ کہ اگر انسان عالم ہو تو اس کا احترام کرنا، یہ اولی جملہ یا یہ جملہ اکرم العالم انسان العالم، عالم کے قائد، یعنی ایک میں شرط ایک میں صفات، اس کی بات یعود البعض الی انہ هل یجری الاطلاق، کیا ان دو مثالوں میں جو ایک جزا موقوف شرط پر، ٹھیک ہے، دوسرے کا تعلق ہے قید صفت کے ساتھ، کیا اطلاق جاری ہوتا ہے فی مفاد اکرم فی الجملتین، دونوں جملوں میں جو اکرم ہوا ہے پہلے میں اور اکرم العالم، ان دونوں جملوں میں اطلاق ثابت ہوتا ہے، کائے کے لیے اثبات اطلاق ثابت ہو، اطلاق جاری ہو لإثبات ان المعلق علی شرط، جو چیز شرط پر موقوف یعنی جزا، او الوصف یا جو چیز مقید ہے موقوف ہے صفت پر، وہ تبعیج الحکم اولا، وہ ذات حکم ہے یا ذات حکم نہیں ہے، یعنی فرض کریں وصف عالم پر اکرام موقوف ہے، یہاں پہ جو اکرام ہے دونوں میں اکرام یہ وجوب ہے یا یعنی خاص قسم کا وجوب ہے یا طبیعت حکم ہے، حکم وجوبی، ونسمی هذا بمسلک المحقق العراقی فی اثبات المفہوم، اس کا ہم نام رکھتے ہیں محقق عراقی کے مسلک کے مطابق اثبات مفہوم کا نام، مفہوم شرط، مفہوم شرط ذهب المشهور الى دلالت الجملۃ الشرطیۃ علی المفہوم، مشہور اس بات کی جانب گئے ہیں کہ جملے شرطیہ کی دلالت ہے مفہوم پر، ٹھیک ہے۔ اب مثلا یہ قول دیکھیے جملے شرطیہ، اذا جاءک زید وجب اکرامہ، اگر آئے زید آپ کے پاس اس کا احترام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے مفہوم کیسے ہے؟ مفہوم مرجو درج کا اذا لم یجک فلا یجب اکرامہ، اگر آپ کے پاس نہ آئے زید تو اس کا احترام واجب
नहीं है। ठीक, वह इसके बाद वकुर्रब ज़ालिका बिइद्दति वुजूहिन, और इस बात को तबयीन किया गया है, तकरीब किया गया है चंद सूरतों में, या इसको साबित किया गया है। इसके लिए जो अदिल्ला लाई गए हैं कि मफहूम शर्त जुमले शर्त मफहूम पर दर्ज करता है, चंद इसके लिए अदिल्ला पेश की गए हैं वो। लेकिन यहां पे नुक्ता जरूरी है, एक नुक्ता बयान करना, वो ये कि ये जुमला यानी जब जुमले शर्तिया आता है मुतलक होने की सूरत में, तो उसे दो चीजों का तबादुल होता है। उन दो चीजों को ज़हन आलिया में हतमा रखिएगा। एक असबूत इंद सबूत, यानी जजा साबित है जब शर्त साबित है। दूसरा है अल इंतफा इंद अल इंतफा, यानी जजा खत्म है, सफाई हस्ती से मिट गई है, अगर शर्त भी खत्म हो रही है, बस नतीजा मफहूम साबित है। क्यों? क्योंकि तबादुर अलामत हकीकत अलल वाज़ह है। ठीक, अल अव्वलो, पहली तबीन, पहली दलील वो ये है कि दावा दलालतिल जुमलत शर्तियत बिल वाज़अ अला अन्न शर्त इल्लतुन मुनहसरतुन लिल जज़ाए, ये दावा करना कि जुमले शर्तिया की दलालत वाज़ की वजह के जरिए से इस बात पर के शर्त इल्लत मुनहसरा जज़ा के लिए, यानी शर्त के अलावा जज़ा के तहक्कुक के लिए एक और इल्लत नहीं। मसलन इज़ा तलअत अश-शम्स फनहार मौजूदन, अब तुलूए शम्स इल्लत मुनहसरा है दिन होने के लिए, यानी दिन के लिए एक और इल्लत नहीं है, ये इसी को इल्लत मुनहसरा कहते हैं। वज़ालिका बिशहादत तबादुर, और इस बात की गवाही देता है तबादुर, क्योंकि तबादुर अलाइम हकीकत में से है जो ये बताता है कि ये चीज यानी जिसका इंसबाक के माना अल ज़हन हो रहा है, इसी के लिए ही वज़ा की गई, यही इसका माना मौजूल है। वह अला रग़म मिन सिहहत हाज़ा तबादुर है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि ये इस तबादुर के सही होने की कि ये अलामत सही में से है, अलामत हकीकत में से कि अल्फा ये लफ्ज इस माना के लिए वज़ा किया गया है। उसके बाद फरमाते हैं इस्तदमत दावतुल मज़कूर बिल बे मुलाहज़तिन, ये दावा जो जिक्र किया गया पहले मरहले में के जुमले शर्तिया वाज़े की वजह के जरिए से इस बात पर दलालत करता है, ये दावा कि शर्त इल्लत मुनासिरा जज़ा के लिए, ये इसके बारे में कुछ यानी टकरा रखता है दावे में कुछ इश्काल के साथ, मुलाहिज़े के साथ। वो ये कि वही इन अन्नहा तुअद्दी इला इफ्तराद तजव्वुज़ इंद इस्तेमाल जुमलत शर्तियत फी मवारिद अदम लिन्हिसार। गौर फरमाइएगा, आपने एक मुलाहिज़ा एक मिसाल मुलाहिज़ा फरमाई जहां पे जुमले शर्तिया की शर्त इल्लत मुनसरा जज़ा के लिए, यहां पे अलामत हकीकत तबादुर है, ठीक है, यानी अलामत हकीकत है, ठीक। और अगर जहां पे अगर ये जुमला शर्तिया इस्तेमाल किया जाए उस मकाम पे जहां पे शर्त इल्लत मुनहसरा नहीं जज़ा के लिए, मसलन इज़ा नुमता फतवज़्ज़ा, जब आप नींद करें तो वजू करें, यानी वजू के असबाब में से अगर नींद नहीं है, शरात में वजू में से नींद नहीं है, और भी चीजें हैं, हदस का, हदस असगर अकबर का सरदर मसलन, तो क्या आप ये फर्ज करेंगे? ये बातें टकराव रखती हैं, सबब बनते हैं कि फर्ज किया जाए मजाज गोई को जब जुमले शर्तिया को इस्तेमाल कराया जाए उस मकाम पे जहां पे शर्त इल्लत मुनहसरा ना हो जज़ा के लिए, वो खिलाफुल विजदान है, ये बिल्कुल विजदान के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़कान्नहु यूजद फिल हकीकत विजदान, यानी ये इश्काल है कि हकीकत में दो विजदान हो, एक चीज के बारे में, एक जुमले शर्तिया के बारे में दो विजदानात पाए जाए। क्यों? एक विजदान है हकीकत, दूसरा मजाज लाबुद्द मिन तौफीक के बिना। अब इनको किस तरह से साजिश दी जाए, इनको किस तरीके से मुताबिकत दी जाए, इस बारे में अब है बहस। अहदुमा, दो तरीकों से इनको जम किया जा सकता। अहदुमा, एक विजदान तबादुरिल मुद्दा फी हाज़िल वजह, उस तबादुर का विजदान जिसका इस सूरत में दावा किया गया है। वल आखिर अदम विजदान अदम अल एहसास भी तजव्वुज़ इंद इस्तेमाल जुमला शर्त फी हालत अदम अल इंसार। दूसरा यह कि मजाजगुई को एहसास ही नहीं किया जाता विजदान जब जुमले शर्तिया को इस्तेमाल करते हैं आप एक ऐसी शर्त की सूरत में जो शर्त इल्लत मुनासिरा नहीं जज़ा के लिए, जिसकी मिसाल दी गई, ठीक, ये बनती है।
دو صورتیں، یعنی دیکھیے یہ دونوں چیزیں جدا گانا ہو گئی. الثانی دوسری تقریب، دوسری تبیین یہ ہے کہ دعوی دلالت جملۃ شرطیہ علی اللزوم وضعا، کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ جملہ شرطیہ کی دلالت لزوم پر ہے، یعنی مدلول الزام لازمے پر ہے کہ جزا کا شرط کے ساتھ لازمہ ہے، لیکن وہ لازمہ وضعی ہے. واضح کی وضع اس طرح سے ہے، ایک اس پر وعلا کونی لزوما علیا انصارین بالانصراف، انصراف ہوئی تبادر، ٹھیک ہے، انصباح کے ذہن الی المعنی، کہ یہ لازمہ لزوم میں وضعی، لیکن وہ بھی لزوم کون سا علی انصاری جس کی گزشتہ میں ہو گئی، لیکن بالانصراف، انصراف کے ذریعے سے، ٹھیک، لأنہ اکمل افراد اللزوم ہے، چونکہ انصراف بھی علائم حقیقت تبادر کے ساتھ جو علم اصول میں بحث کی گئی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یہ بھی اگرچہ مرحوم مظفر اس کو قبول نہیں کر رہے تھے اصول مظفر میں، کہ یہ لزوم کے کامل ترین افراد میں سے ایک فرد ہے، اس پر اشکال یہ کیا گیا ہے کہ ان الاکملیت لا توجب الانصار، فرد اکمل کا ہونا انصراف کا سبب نہیں بنتا، وان الاستلزام فی فرض الانصار، اور لازمہ ہونا اس صورت میں یعنی تعلی مقدم لازمہ ہونا اس صورت میں جز علت منحصرہ ہو، یہ فرض کر رہے ہیں آپ، تو لیس باقوا، یہ استلزام لیس باقوا منہ فی فرض عدم انصار، یہ زیادہ قوی نہیں ہے اس صورت سے، اس فرض سے جب آپ علت کو علت منحصرہ للجزا فرض نہیں کر رہے. یعنی دیکھیے آپ دو صورتیں فرض کر رہے ہیں، ایک جزا کے لیے علت منحصرہ ہے، دوسری علت غیر منحصرہ ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی علت ہے. ان میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ علت منحصرہ قوی ہو علت غیر منحصرہ سے، ایسا نہیں ہے. طلاب اکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.